اب سہارا دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادیہم وتعاطفہم، فرمایا آپ ایمان والوں کو آپس میں دیکھیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دلی ہوگی، ان کو وتوادیہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی، وتعاطفہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربانی ہوگی۔ تین چیزیں بیان فرمائی، تراحم، توادیہم، تعاطفہم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آپس میں رحم دل ہوگا، مہربان ہوگا، محبت والا ہوگا۔ ان تین چیزوں کو بیان کر کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کمثل الجسد، ان تین چیزوں میں مسلمان ایسے ہیں جیسے کہ ایک جسم، ایک جسم۔ اب جسم کا ایک عضو دوسرے کے لیے مہربان ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آگے ارشاد فرمایا اذ اشتکا عضوا تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، فرمایا جسم کے کسی حصے میں، کسی عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے، پورا جسم رات کو جاگتا ہے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ انگلی کو چوٹ لگی، انگلی جانے تو جانے، مجھے کیا ہے۔ اب ایک انگلی کی وجہ سے آنکھ بھی نہیں سو رہی، کان بھی نہیں سو رہے، دل اور دماغ بھی نہیں سو رہے، پورے اعضاء پریشان ہیں، بخار میں مبتلا ہے۔ بخار تو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے نا، درد تو کوئی بیماری نہیں ہے نا، جو قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ درد کا علاج نہیں کرتے۔ درد تو ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ بندے میں کوئی خرابی آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے۔ بخار تو ایک علامت ہوتی ہے جو بتا رہی ہے کہ بندے میں کوئی خرابی آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بخار ہو رہا ہے۔ بخار خود بیماری نہیں ہے۔ اب یہ بندہ، اس کو چوٹ لگ گئی یا اس کی انگلی خراب ہو گئی، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم اس کا پریشان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی مثال جسم کے ساتھ دی کہ امت کے کسی فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو ساری امت اس کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ جسم میں سے کسی عضو کو تکلیف ہو گئی، پورا جسم اس کے لیے بے چین ہے، اور پھر پورا جسم ایک دوسرے اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ ٹانگوں سے کہتا ہے کہ بھئی ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو ٹانگیں انکار نہیں کرتی، وہ چل پڑتی ہیں ڈاکٹر کی طرف۔ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو زبان بولنے لگ جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب میرے کان میں درد ہے، میرے ہاتھ میں درد ہے، میری ٹانگ میں درد ہے۔ اب زبان بھی اس انگلی جو کٹی ہوئی ہے اس کے درد میں شریک ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے پوری باتیں رکھی۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ بھئی اس کا علاج یہ ہے، آپ کو دوائی کھانی ہے، آپ کو فلاں کرنا ہے، آپ نے کھچڑی کھانی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے واک کرنی ہے، آپ نے ورزش کرنی ہے۔ کان سن رہے ہوتے ہیں، کان بھی مددگار بنے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرا ہاتھ بڑھتا ہے، ایک ہاتھ میں تو انگلی کٹ گئی، درد ہے، دوسرا ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہے، پیسے نکال کے ڈاکٹر صاحب کو فیس ادا کر رہے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، اب دوائی کھاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی دی ہے کہ مسلمان کی مثال ایسے ہی ہے۔ وہ گھر کے اندر رہنے والا ہے تو گھر کے تمام افراد کی مثال یہی ہے، وہ معاشرہ ہے تو معاشرے کے تمام افراد کی مثال ایسے ہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں۔ وہ اگر کسی فیکٹری کے رہنے والے مسلمان ہیں تو ان کی مثال بھی آپس میں ایسے ہی۔ مثال کے طور پر ایک بھائی کو بخار ہو تو باپ دماغ بن جاتا ہے، دوسرے بھائی سے کہتا ہے اس کو اسپتال لے جاؤ، دوسرا بھائی کہتا ہے فیس دے دو بھائی، پیسے میرے طرف سے لے لو، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ واپس گھر پہنچے تو اماں کہتی ہے کہ اس کے لیے پرہیزی کھانا میں بناؤں، بہن کھڑی ہے کہ دوائی میں پلاؤں گی، بیوی کھڑی ہے اس کے لیے کھانا میں بناؤں گی، کھانا میں کھلاؤں گی۔ پورا گھر اس کے درد میں شریک ہے، پورا گھر اب اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت مریض کو صحت عطا فرما دے۔ یہ کبھی کبھی دوسرا موقع بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں درد ہے تو ٹانگ انکار کر دے میں نہیں جاؤں،
کان سننے سے انکار کر دے، زبان بولنے سے انکار دے، ڈاکٹر صاحب کو بولے کہ میرے کیا خود ہی جاؤ خود ہی بات کرو، نہیں نہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے عضو کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں بے حسی کی بیماری، اور اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں فالج کی بیماری۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ فالج کی بیماری جب ہو جاتی ہے، ایک ٹانگ پر، ایک ہاتھ پر، زبان پر، جسم کے ایک حصے پہ فالج گر گیا، اب دوسرے حصے میں درد ہو رہا ہے، اس کو محسوس نہیں ہو۔ اب آپ اس سے کہیں کہ مجھے اسپتال لے جاؤ، ٹانگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ فالج ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے، فالج والے ڈاکٹر کے پاس، اس کی ایک طرف سوئی لگی ہوتی ہے، دوسری طرف ربڑ کا گولا لگا ہوتا ہے، وہ اس طرح مارتا ہے اس جسم کو اس گولے سے، ربڑ والے گولے سے۔ پوچھتا ہے پتہ چلا آپ کو؟ کہتے کوئی نہیں۔ پھر وہ سوئی چبوتا ہے، پتہ چلا آپ کو؟ نہیں، ہاں فالج ہو گیا ہے، دماغی مسئلہ ہے، دماغ کے اندر خون رک گیا ہے، اس کی وجہ سے فالج ہو گیا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، گھر کے افراد پر اگر فالج گر جائے، معاشرے کے افراد پر فالج گر جائے، فیکٹری کے افراد پر فالج گر جائے، پھر یہی ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے میرے پاس کیا فرصت ہے، بہن کہتی ہے خود، بھائی کہتا ہے خود اٹا کٹا ہے، کون اس کو اسپتال لے جائے؟ بیوی کہتی ہے کہ کون تیرے لیے کھانا بنائے، خود ہی بن لے لے کھا لے۔ اب بتائیں یہ مریض ٹھیک ہوگا؟ نہیں ٹھیک ہوگا۔ امت مسلمہ پر اگر فالج گر جائے تو پھر یہی ہے کہ ایک جگہ کا مسلمان تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، کیسے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ جب اس کے اندر احساس ہوگا تو پھر تو ایک جان ہوں گے اور پھر مضبوط ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمانی کیفیات ساری کی ساری موجود ہے تو پھر تم ہی جیتے ہوئے ہو، تم ہی کامیاب ہو۔ لیکن یہ تب ہوگا جب مسلمان آپس میں محبت کریں، جب ان کی آپس میں نفرتیں نہ ہوں، آپس میں محبتیں ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے خوشی اور غمی میں شریک ہوں۔ ورنہ تو پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ ایک طرف فلسطین کا مسلمان پٹ رہا ہے تو یہ مزے کر رہا ہے، میرے اوپر تھوڑی نہیں ہے۔ پھر وہی ہوگا جب مسلمان بادشاہوں کے پاس ہندوستان اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، 300 سال تک حکومت کر رہے تھے، اور پھر اس طریقے سے انگریزوں نے قبضہ کر لیا، ہوتے ہوتے پہنچ رہے ہیں انوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ یہ شرابوں اور کبابوں میں مست ہو گئے تھے، آخر میں ان کی اولادیں، والدین تو بڑے اللہ کے ولی اور نیک لوگ تھے جنہوں نے ایسی ایسی حکومت کی، ٹوپیاں بنا کے انہوں نے اپنے خرچے پورے کیے، بیت المال سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ بعد میں اولادوں نے پھر مزے جو کیے اور اللہ کی نافرمانیاں کی، کہتے ہیں دلی ابھی بہت دور ہے۔ پھر یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے، پھر خوش نہ ہو دوسرے ملک، دوسرے اسلامی ممالک کے مسلمان کے، وہ ایسے ہی رہ جائیں گے۔ اور یہ بیماری تبھی دور ہوگی کہ جب اللہ رب العزت کے احکامات پر، اس کے اصولوں پر عمل کریں گے اور تمام اسلامی ممالک ایک ساتھ ہو جائے۔ پھر دیکھو انتم الاعلون ہے یا نہیں ہے، پھر تو ہے ہی، اللہ کا وعدہ یہی ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر ایمانی کیفیات کے ساتھ ہو تو پھر تم ایک نمبر ہو، پھر تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ باقی یہ حالات تو سب پر آتے رہے گا، اور اللہ رب العزت نے تو ایک وقت بدلے کر رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وقت بہت ہو گیا ہے، بات ختم کرنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ظالموں کے اعمال سے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس نے تو مؤخر کیا ہوا ہے اس بدلے کے دن کو، اس دن جس دن آنکھیں پترا جائیں گی، پھر پتہ چلے گا کفار کو آج جو ظلم کر رہے ہیں ان کا جواب ملے گا، لیکن ٹائم ہے اس میں جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ پیش ہوں گے۔ اب تو اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان میں ڈالا، تو جس طریقے سے ہم درد محسوس نہیں کر رہے تو ایک دن وقت پھر ہم پر بھی آئے گا۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر مسلمان نے درد محسوس کیا، جس طریقے کے بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، کہ کوئی مسلمان جانی طور پہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کوئی مالی طور پر مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کوئی دعاؤں کے ساتھ مدد کے لیے تیار ہو گیا، تو پھر مسلمان بھائی کی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہے، اسے بھی اللہ صحت نصیب کر دیتا۔ لیکن اگر بے حسی کا شکار رہے تو پھر وہ مریض سسک کے مر جاتا ہے،
اور گھر والے کوئی موبائلوں میں لگا ہوا ہے، کوئی کس طرف لگا ہوا ہے، وہ اسی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت سے اتحاد اور اتفاق مانگو، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ بد اتفاقی سے اس امت مسلمہ کی نجات نصیب فرمائے اور اس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔